والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تبارک و تعالی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اخذت فی اللہ وما یخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ لم یؤذ احد ولقد اتت علی من بین یوم ولیلۃ 30 وما لی ولبلال طعام یأکلہ ذو کبد الا یواریہ ابط بلال او کما قال علیہ السلام۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، سیرت کا موضوع چل رہا ہے اور سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کرنا، آپ کا ظاہری حسن بیان کرنا، یہ بھی سیرت میں ہے، اور آپ کے معجزات کو بیان کرنا یہ بھی سیرت کا حصہ ہے، آپ کے کمالات کو بیان کرنا یہ بھی سیرت کا حصہ ہے، اور آپ کے حسن، آپ کے جامع کمالات ظاہری اور باطنی کے بارے میں اشعار کی صورت میں اظہار کرنا یہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ اور جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمالات دیے گئے، جو آپ کو دنیا میں بھیجا گیا، جس مقصد کے لیے، جس بات کے لیے، جس چیز کے لیے، جس عظیم الشان فریضے کے لیے، وہ فریضہ کیا تھا کہ ساری کی ساری انسانیت، کیونکہ عالمی نبی ہے نا، ساری کی ساری انسانیت وہ کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ساری کی ساری انسانیت جو ابھی گمراہی میں ہے، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی ہے، ظالم ظلم کر رہے ہیں، مظلوم پس رہا ہے، عدل و انصاف کا نام نہیں ہے، ظلم کا دور دورہ ہے، اور جہالت کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اندھا پن غالب ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے، انسانیت کامیاب ہو جائے، اور ان کو جو آخرت میں انعام ہے جنت کی صورت میں وہ مل جائے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے اگر یہ ایمان نہ لائیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ افسوس کی وجہ سے اپنے آپ کو مار ڈالیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے آپ کی بات پر۔ یعنی حضور کو اللہ کو تسلی دینی پڑی کہ اے میرے نبی اتنا غم نہ کریں، اتنا اپنے آپ کو غم میں نہ ڈالیں کہ آپ خود ہی چلے جائیں دنیا سے۔ اتنا زیادہ غم، اتنا درد، اتنی کڑھن۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بیان کرنا، لڑکپن بیان کرنا، نبوت سے پہلے وہ سب سیرت کے حصے ہیں، لیکن دیکھیں جو مقصد ہے، جو نبوت کا مقصد ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اولاد، ان کے دوست احباب صحابہ، یہ تمام نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ تکلیفیں دیکھی ہیں، لیکن اس وقت اتنی طاقت نہیں تھی کہ کسی کو بچاتے۔ جو کمزور ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے، قبیلے کے لحاظ سے کمزور ہوتے تھے، تو ان پر وہ جو سردار مشرکین کے سردار تھے وہ ایسا ظلم کرتے تھے۔ تپتی ہوئی ریت پر مکے کی گرمی، یہاں کی نہیں، مکے کی گرمی، اس وقت کیا حال ہوگا؟ تپتی ہوئی ریت اور اس کو زیرہ پہنا کر تاکہ وہ لوہا گرم ہو، اس کے اوپر چٹان رکھ دی تاکہ ہلے بھی نہیں، گھنٹوں ظلم و ستم کیا جاتا۔
آپ نے برداشت کیا اور جنت کی بشارت دی کہ دیکھو تم صبر کرو، 13 سال تک صبر کی تلقین، صبر کرو، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا آخرت میں۔ یہ بھی سیرت کا پہلو ہے۔ نبی کے دل کا غم اور درد یہ کیا تھا؟ میں نے بتایا تھا نا کہ محسن انسانیت ہیں، تمام انسانیت پر احسان کرنے والے ہیں، اور وہ اس صورت میں کہ یہ ساری کی ساری، کیونکہ جتنے قیامت تک کے آنے والا آخری انسان وہ بھی حضور کی امت میں ہے، عالمی نبی ہیں، تو ان کے دل میں ایسا درد تھا کہ اللہ کو تسلی دینی پڑی کہ اے نبی آپ اتنا نہ گھلیں، اتنا نہ کوڑیں، اتنا غم نہ کھائیں کہ آپ اس غم میں مر جائیں۔ تو یہ ایک پہلو ہے، یہ جو پہلو نہیں ہے بلکہ یہ تو مقصد ہے کہ سب سے پہلے جو آپ نے اپنی قوم کی حالت زار دیکھی، کعبہ کے اندر بت پڑے ہوئے ہیں، 360 چھوٹے بڑے بت پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ تمیز بھی نہیں ہے، یہ شعور بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، اور طواف کریں ننگے ہونے کی صورت میں، کسی نے کپڑے پہنے ہیں کوئی ننگا بھی کر رہا ہے، اور سارے بیت اللہ کو بتوں سے بھرا ہوا ہے، اندر بھی بت ہیں باہر بھی بت ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچا کرتے تھے کہ میں کیا کروں، وہ جو غار حرا میں جا کر جو یہی غور و فکر، غور و تدبر، سوچ فکر غم، پھر اللہ تعالیٰ نے جب نبوت عطا کی تو پھر پہلے سب کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریب رشتہ داروں کو جمع کرو۔ جب ان کو جمع کیا اور وہاں ایک مشہور بات کہی کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی حملہ کرنے والا ہے تو یقین کرو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ تو سچے ہیں، صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب توحید کی بات کی اور جب بات سامنے رکھی، اپنا خون، اپنے رشتہ دار، صادق اور امین ماننے والے، وہ پیچھے ہو گئے۔ اسی دن سے مخالفت چلی، آخر تک فتح مکہ تک مسلسل مخالفت، اور وہ آپ کی راتیں تو یاد نہیں کی جاتی ان ربیع الاول کے دنوں میں جو ساری رات آپ روتے اور گھڑتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ اپنا غم، صحابہ کا غم تسلی دے رہے ہیں کیونکہ اس وقت طاقت نہیں ہے۔ کفوا ایدیکم، حکم ہے کہ ہاتھ نہ چلاؤ، بس صبر کرو۔ کس لیے تکلیفیں ہیں؟ کہ یہ دعوت ان تک پہنچے، یہ شرک سے پاک ہوں، یہ زنا سے پاک ہوں، یہ شراب سے پاک ہوں، یہ ظلم سے پاک ہو جائیں، یہ دھوکہ بازی سے پاک ہو جائیں، یہ جھوٹ سے پاک ہو جائیں، بالکل صاف ستھری زندگی ہو ان کی، اور ایسی زندگی جو ان کو جنت میں لے کر جائے، یہ کامیاب ہو جائیں۔ تو پھر اس 13 سالہ محنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مجموعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مجموعہ عطا کیا کہ جو آپ پر سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار تھا۔ صحابہ کرام، پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت ہوئی، تیسری مدینہ کی طرف ہوئی۔ اچھا، دوسری بات، مدینہ میں پہنچے ہیں تو پھر جنگ بدر میں تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر جنگ احد میں پھر ایک امتحان آ گیا، اور امتحان اتنا سخت تھا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ جو خود کی کڑیاں ہوتی ہیں وہ اندر گھس گئیں، آپ گڑھے میں گر گئے، آپ کا سر بھی زخمی ہوا، دانت بھی زخمی ہوئے، دانت بلکہ نکالنے چہرہ سارا زخمی ہو گیا، اور ابو عبیدہ بن جراح کے نکالتے ہوئے 2 دانت نکل گئے۔ خود کی کڑیاں زخمی حالت میں ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں۔ یہ نوبت کیوں آتی؟ امت کو بتانا تھا کہ اس کامل دین میں، اس جد و جہد میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، ایک ایک۔ میں اس لیے کہتا ہوں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر پڑھیں، آپ کو ہر جگہ بصیرت ملے گی کہ میرے نبی نے اس موقع پر کیا کیا، جب غم آیا پھر کیا کیا، جب خوشی آئی پھر کیا کیا، اور جب فتح مکہ ہوا، اتنی جد و جہد، اتنی تکلیفوں کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت کیسے داخل ہوئے مکہ میں، اور اس وقت الفاظ کیا تھے ان کو معاف کرنے کے، کہ جاؤ جس طرح یوسف السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔
یہ بھی سیرت کا پہلو ہے۔ اور جو سب سے پہلے نمبر پر چیز ہے اور سب سے اہم چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کڑھن اور درد ہے۔ میں نے حدیث سنائی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ، اتنی اذیت دی گئی، اتنی تکلیفیں دی گئیں، کسی کو نہیں دی گئیں۔ اور کہا وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِن بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَالِي وَبِلَالٍ طَعَامٍ، تین دن راتیں ایسے گزر جاتی کہ معمولی قلیل کھانے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، فاقے ہوتے تھے، مشکلات ہوتی تھیں، مدینہ میں آ کر بھی فاقے ہوتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے فتوحات دیں، پھر جو ہے نا آگے تکلیفیں کیسے ہوئیں، مکہ میں بہت زیادہ تھیں، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے اللہ کے گھر کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کے گھر کو جب آپ آ رہے تھے، اتنی تیار تھی، جب آخری مرتبہ نظر بیت اللہ پہ ڈالی تو بڑے ہی حسرت بھرے الفاظ ہیں کہ کیا ہی خوبصورت گھر ہے اللہ کا، ما احسن بیت اللہ، کہ کیا ہی خوبصورت اللہ کا گھر ہے، اے مکہ میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا اگر یہاں والے مجھے رہنے دیتے، یہاں والے مجھے نہیں رہنے دیتے، لہٰذا میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس غم اور درد کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اب سارے گئے ہیں وہاں بے سر و سامان، پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کرتے قربانیاں، اسی میں بہت سے صحابہ چلے بھی گئے، شہید بھی ہو گئے، اسی فاقے میں اور اسی جو ہے نا غم میں اور اسی جو ہے نا وہ کہتے ہیں تکالیف میں چلے گئے۔ اس لیے جو میں یہاں ایک بات کرنے والا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف اتنی بات ہی عرض کرتا ہوں آخر میں کہ دیکھیں، میں نے پہلے شروع میں ایک بات کی کہ سیرت کے مختلف پہلو ہیں، لیکن اس کو زیادہ نہیں بیان کیا جاتا۔ مقصد نبوت کیا تھا، میرے نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا، ان کی قربانیاں، ان کی تکلیفیں، ان کی امت کے لیے ان کا رونا، فاقے کرنا، زخمی ہونا، یہ سب اس امت کے لیے تھا۔ دوسری بات، اچھا یہ پھر ایسی چیز نہیں ہے نا کہ مخصوص ایام آئیں تو پھر ہمیں وہ اپنے نبی یاد آ جائیں، پھر ہم ان کی شان میں جلوس بھی نکالیں، جھنڈے بھی لگائیں اور روشنی کا انتظام بھی ہو اور کنکو بھی لگے ہوں اور بلب بھی اور سارا کچھ۔ دیکھیں اس میں خرافات بہت زیادہ ہیں، اتنی زیادہ خرافات، انسان حیران ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک کلپ دیکھا، اس میں جناب انہوں نے کسی عالم نے دیا تھا، تو میں نے کہ اس کو حور بنا کے پیش کیا گیا ہے، ملتان کے کسی علاقے میں ہوا ہے۔ یہ کون سی خوشی ہے اور یہ کون سا میلاد ہے بھائی؟ اس کو بٹھایا ہوا ہے بھائی یہ حور ہے۔ اور میں نے اپنے ایک مولانا دوست بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کوئی ایسا نہ ہو، حور تک تو بات پہنچ گئی ہے، ایک بندے کو بٹھایا ہوا کہ یہ خدا ہے اور نیچے سارے فرشتے ہیں، یہاں تک بھی تو بات آ سکتی ہے، کیونکہ جب یہ دروازہ کھلتا ہے نا پھر یہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ اور افسوس ہے کہ کوئی بولنے والا بھی نہیں، نہ ان کو کوئی سمجھانے والا ہے۔ اتنی بڑی گستاخیاں، اس چیز کو میلاد سمجھ لیا، لہٰذا جب یہ دن شروع ہوں تو خوب چرچے ہوں، خوب ہوں، جیسے ہی وہ دن گزر گئے کھاتا بند، کتاب بند کر کے رکھ دو، پھر جب اگلا سال آئے گا پھر کتاب کھولیں گے، پھر دیکھیں گے۔ یہ نبی کے ساتھ وفا تو نہیں ہے، ان کے طریقوں کو برباد کرنا، ان کے طریقوں کو تباہ کرنا، ان کی بتائی ہوئی سنت کو تباہ کرنا اور ایسی صورت میں پیش کرنا، یہ خوشیاں ہیں۔ خوشی تو ہم صحابہ سے سیکھیں کہ وہ مقصد نبوت پہ چلتے تھے۔ ادھر حضور کی وفات ہو گئی، دنیا سے چلے گئے، لیکن اسامہ کا لشکر روانہ ہے کہ یہ جائے گا، ورنہ وہ بھی کہتے ہم 3 دن سوگ منا لے پھر جائیں گے ہم، لیکن ان کو پتہ تھا میرے نبی کس چیز سے خوش ہوتے، اس سے خوش نہیں ہوتے کہ جناب جلوس نکالو، جھنڈے ہوں، نعرے ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، اگر کوئی پھڈا پڑ گیا تو شیشے توڑ دو، چیزیں جلا دو، اپنے ہی بھائیوں کا نقصان کر دو۔
یہ بھئی میلاد منائی جا رہی ہے۔ یہ حضور سے محبت کا ایک جیسے کہتے ہیں اظہار ہے محبت کا۔ میرے نبی تو اس سے زیادہ خوش ہوں گے جو ان کی سنتوں پر چلے گا، جو مقصد کو لے کر چلے گا۔ ہمارا تو پورا سال اپنے نبی کو 24 گھنٹے ہر سیکنڈ میں یاد کرنے کا نام ہے۔ یہ وفا ہے اپنے نبی کے ساتھ۔ کمزور ہیں لیکن کوشش تو کریں گے۔ ہمارے نبی کے طریقے وہ سالانہ تھے، ہر لمحے کے لیے ہیں، 24 گھنٹوں کے لیے ہیں۔ کون سی چیز ہے جو ہمارے نبی نے نہیں بتائی؟ کون سا ضابطہ ہے، کون سا طریقہ ہے جو ہمارے نبی نے نہیں بتایا؟ خوشی، غم، اٹھنا بیٹھنا، سونا، بات کرنا، جانا، کسی سے ملنا آنا، کسی کی وفات ہو گئی، کون سی چیز ہے جو نہیں بتائی گئی؟ سب سے بڑا عاشق رسول وہ یہی ہے جو نبی کی سنتوں پر چلتا ہے، چاہے وہ نہ 12 ربیع الاول کو نکلتا ہو، نہ جو ہے نا وہ جھنڈے کچھ بھی نہ اٹھاتا ہو، لیکن چپ چاپ اسے کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے، لیکن وہ نبی کی سنتوں کو اس نے تھاما ہوا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کر رہا ہے۔ سب سے بڑا عاشق رسول ہے، چاہے کوئی اس کی ہاں ہاں کرے یا نہ کرے، کوئی اس کو شاباشی دے یا نہ دے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور قیامت میں سب سے زیادہ قریب یہی نبی کے ہوگا جو نبی کی سنتوں کو زیادہ اس کا خیال کرے گا، نبی کے طریقے پر چلے گا۔ یہاں تو شرک کے اتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کے شرک ہیں، اور نام اس کا دیا ہوا ہے خوشی۔ یہ میلاد منایا جا رہا ہے، خوشی ہے یہ خوشی۔ اگر صحابہ مناتے، میں ایک یہ بات کرتا ہوں، سب سے زیادہ خوشی تو ان کو ہوتی، انہوں نے تو کبھی یہ چیز نہیں کی، وہ تو اپنے مقصد میں لگے ہوئے تھے۔ حضور چلے گئے، اپنے مقصد میں لگے ہوئے تھے۔ ایک خلیفہ دنیا سے گیا، دوسرا آیا، وہ بھی اسی مقصد کو لے کر، اپنے اس مقصد کو لیا ہوا تھا جو نبی دے کر گئے۔ یہ تو باس کی چیزیں ہیں، یہ بات کی خرافات ہیں۔ اس لیے امت پر کہتے ہیں نا وہ افسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کہ یعنی اس چیز کو چھوڑ کر جس میں اللہ نے ہماری عزت رکھی ہے، اس امت کی عزت رکھی ہے، اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں پڑ گئے۔ اس لیے یہ امت کہاں کھڑی تھی؟ بلندیوں پر، اب پستیوں میں ہے۔ کتنی عزت تھی پوری دنیا میں، پوری دنیا اس کی بات سنتی تھی، اس امت کی بات سنتی تھی، اس پہ کان دھرتی تھی۔ اور یہ امت استاد تھی، سکھانے والے ان کو معاشرت، تہذیب، دنیا کی زندگی، ہر چیز اس نے سکھائی۔ آج کس مقام پہ کھڑی ہے؟ کیونکہ اپنا راستہ چھوڑ دیا، طریقہ چھوڑ دیا۔ سابقہ امتوں میں یہی تھا، جب تک وہ نبی کے طریقے پر چلتے کامیابی تھی، جیسے ہی چھوڑا ختم، ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ تو اس لیے میری یہی آپ سب سے گزارش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور غور سے پڑھیں۔ بہت کتابیں ہیں، بڑی آسان ہیں، اردو میں ہیں۔ آپ سب بھائی جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غور سے پڑھیں، کہیں سمجھ نہ آئے کسی عالم سے پوچھ لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔